حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ماہ شوال المکرم چل رہا ہے، جس کے بعد ذی القعدہ کا وہ مہینہ جس میں وہ افراد جو زیارت حرمین شریفین، مدینۃ المنورہ، مکۃ المکرمہ کے لیے ان کی فلائٹیں پوری دنیا سے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر اترتی ہیں۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ جس کے بارے میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ اگر کسی شخص نے حج کیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول ہو گیا تو گویا نیکیوں میں وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اس کے ذمے کوئی گناہ باقی ہی نہیں۔ جس نے حج کر لیا، چاہے جتنے گناہ کیے ہوں پچھلے، سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے فضائل کے حوالے سے تو بہت سے واقعات ہیں اور اس کے مرتبے ایسے ہیں۔ اچھا، حج میں ہوتا کیا ہے؟ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی ایسی ادا ہے کہ وہ اپنے بندے سے ہر سال کروانا چاہتا ہے، خود اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے فضائل، اس کے مرتبے، اس کی نیکیوں کو عطا کرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حاجی جو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے ایک قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر وہ مکہ کی سرزمین سے اور مسجد حرام تک اور وہاں سے لے کر کے منی کے میدان تک، عرفات تک، مزدلفہ تک، پھر صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، آپ اس کے قدم کو شمار نہیں کر پاتے۔ اللہ رب العزت اور احادیث کریمہ میں بھی آتا ہے کہ ایک قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایک قدم کے بدلے 700 کی نیکیاں کم تو نہیں ہیں۔ اب اگلا بیان کیا ہوتا ہے کہ وہ 700 نیکیاں وہ اس کا ایک قدم حرم کے قدم میں رکھنے کے برابر ہے، یعنی مسجد الحرام میں جو حج کرنے کے اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، یعنی کعبے کی سرزمین کے اندر اور مسجد الحرام کے دائرے کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے تو ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نماز کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ قدم
جو حاجی کا حج کے لیے نکلتا ہے 700 نیکیاں ادا کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ساتھ ایک قدم وہ 700 نیکیاں غیر ممالک میں ہیں، غیر جگہوں میں ہیں، دائرے حرم کے باہر ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں دائرے حرم کے برابر لکھی جاتی ہیں ایک قدم کی۔ اب دائرے حرم کی نیکیاں آپ اس کا اگر گوڑا بھاگ کریں گے تو 700 نیکیاں ایک قدم کے بدلے میں 7 کروڑ نیکیاں ادا کی جاتی ہیں۔ 7 کروڑ نیکیاں ایک قدم پر حاجی کے عطا کی جاتی ہیں۔ اب سوچئے صفا مروہ پر جاتا ہے، نہ جانے کتنی 7 چکر لگاتا ہے، اس کے بعد مینا کی سرزمین پر اور عرفات کی سرزمین پر، مزدلفہ کی سرزمین پر جاتا ہے، اس کے بعد طواف کعبہ بھی کرتا ہے۔ طواف کعبہ میں جو حدود حرم بنایا گیا ہے، جو حدود طواف کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ بہت قریب سے بھی ہیں اور بہت دور سے بھی ہیں۔ جن کی لائنیں، جن کا نمبر کعبہ شریف کے بالکل قریب میں آ جاتا ہے، اس کا 7 چکر تو چند قدم میں یا 100-200 قدم میں پورا ہو جائے گا، لیکن جن کا نمبر دور آتا ہے، مسجد الحرام یعنی کعبہ سے بہت دوری پر آتا ہے، ان کا 7 چکر لگانے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور اس 7 چکر میں کتنے قدم ہوں گے اللہ بہتر جانے، خود نہیں شمار کر سکتا ہے۔ اور اب ایک قدم کے بدلے میں 7 کروڑ نیکیاں ادا کی جاتی ہیں، اتنی نیکیاں۔ اور اس کے بعد اب حج میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حج میں کیا ایسا ہوا کہ اتنا پسند فرما لیا کہ ہر سال اپنے بندوں سے کرواتا ہے اور اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ حج میں کچھ نہیں ہے، حج میں آپ کیا دیکھیں گے، جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی اور آپ کا ننھا بچہ حضرت اسماعیل جب چھوڑ کر کے آئے اور پانی اور توشہ دان سے کھجوریں سب ختم ہو گئیں، تو حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کا 7 چکر لگایا کھوج میں۔ اب کھوج رہی تھی پانی، پیاس کی شدت خود بھی تکلیف دے رہی ہے، آپ کے سینے سے، آپ کی چھاتی مبارک سے دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اور بچے کی حالت یہ ہے کہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں حضرت اسماعیل۔ یہی ساری ادائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند آئی۔ آج اگر ہم کسی بیمار میں ملوث ہو جائیں، بیماری کی وجہ سے تڑپنے لگیں، تو ایک بار بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا زبان سے، ایک بار بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ اب جب شکر ادا نہیں ہوتا تو ہماری کون سی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے گا؟ وہ انبیاء، وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ تھیں، حضرت حاجرہ، جنہوں نے اتنے گرمی کی شدت میں جہاں تک نظر جاتی تھی، صفا مروہ کی پہاڑی پر جب آپ چڑھ گئیں، آپ کی نظریں جہاں تک جاتی تھیں جنگلات ہی جنگلات تھے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن کیا تھا؟ توکل علی اللہ پر بھروسہ تھا۔ جانتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کی مرضی سے اگر مجھے یہاں بھیجا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں سے پانی کا انتظام کرے گا، لیکن خود اپنی بھی کوشش کرنی ضروری ہے۔ میں نے اس پر 12 تقریریں بولی ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کریں، آپ گھر بیٹھے کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ آپ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، آپ پیسے سے مالدار ہونا چاہتے ہیں، تو آپ گھر میں بیٹھ کے راتوں دن دعا کریں، کچھ نہیں حل ہونے والا ہے۔ جب تک خود اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھائیں گے، جب تک آپ کسی کام کے لیے کوشش نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حج میں کون سی ادا آئی؟ وہ اپنے بندے، اپنی بندیاں کہ وہ ادائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی پسند آئیں کہ تا قیامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دے دیا، سعی کرو۔ اور اس کے بعد وہ انبیاء کرام جنہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہا جاتا ہے، کچھ لوگ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تانے دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اگر وہ پھل نہ کھائے ہوتے وہ
गेहूँ जौ का दाना नہ کھائے ہوتے تو آج ہم لوگ بھی جنت میں ہوتے، باہر نہیں آتے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی، ہمارا حق نہیں اس پر انگلیاں اٹھانے کا، ہمیں اس پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اتارے گئے اور آپ تنہائی کی وجہ سے دنیا میں رو رو کر کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی بخش کے لیے، آپ کی سہایتا کے لیے، آپ کے ایک ہم سفر ساتھی کے لیے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور آپ کی ملاقات اسی میدان عرفات میں ہوئی جہاں پر حاجیوں کا جانا ضروری ہے۔ اگر وہاں پر جائیں اور نہ جائیں اور عبادت نہ کریں تو ان کا حج قبول نہیں ہوگا، حج کے ارکان ختم کر دیے جائیں گے، حج کا ارکان پورا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ملاقات جو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حوا کے ساتھ میدان عرفات میں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ تا قیامت کے لیے اپنے بندوں پر فرض قرار دے دیا۔ حج ہے کیا؟ بس یہی اس کے نیک بندوں کی نشانیاں ہیں جس پر ہمیں چل کر کے دکھانا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حج ہے، اور وہی جو ارکان ادا کر لے وہی حاجی کہلاتا ہے۔ مقام ابراہیم بہت مشہور جگہ ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم دنیا میں صرف 2 ایسے پتھر ہیں جو جنتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز، پوری دنیا میں آپ چھان بین کر ڈالیں، دنیا میں کوئی چیز جنتی نہیں ہے، بس 2 پتھر ہیں جنتی، ایک مقام ابراہیم والا پتھر اور ایک حجر اسود والا پتھر۔ یہ 2 پتھر جنتی ہیں نہ، ورنہ تو اس کا کیا، اس کی حیثیت کیا، ایک پتھر کی جیسی حیثیت ہے اس کی، لیکن نہیں، جب نبی کا لب اس حجر اسود سے لگا تو اس کا مقام کتنا اونچا ہو گیا۔ مقام ابراہیم پر جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قدم مبارک پڑا تو اس کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہو گیا۔ طواف کعبہ کرتے وقت آدمی ایسے محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہے۔ طواف کعبہ کے درمیان بات گفت و شنید کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب نبی کے دور میں جب ہمارے آقا حضور تاجداری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے تھے، آپ کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات موجود تھی، اور جب طواف کرتے کرتے اس پتھر تک پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم کی انگلی کو دبا کر کے پوچھا، یا رسول اللہ، مقام نبینا ابراہیم، ھذا مقام نبینا ابراہیم، یعنی اے آقا یا رسول اللہ، یہ وہ پتھر ہے جس پر ہمارے دادا، جس پر ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے قدم رکھ کر کے اور تعمیر کعبہ کیا تھا، کیا وہی پتھر ہے؟ آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں یا عمر، وہی پتھر ہے۔ اس پتھر کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا تھا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پتھر پر چڑھے تھے تعمیر کعبہ کرنے کے لیے، اس پتھر کی حیثیت کیا تھی؟ ایک پتلا سا پتھر تھا، اس پر اپنے قدم مبارک کو رکھے، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت آپ نے خانہ کعبہ کو پانیوں سے لیپنا شروع کیا، اور جب وہ پانی آپ کے دستے مبارک سے ٹپک کر کے اس پتھر پر گرا تو پتھر موم ہو گیا، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے اس کی اونچائی بڑھ گئی تو پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے کرتے؟ آپ نے لفٹ دیکھا ہوگا، جیسے لفٹ نیچے اوپر آتا ہے نا، حضرت ابراہیم جب چاہتے کہ میرا قد اوپر ہو جائے، پتھر ایسے سے اوپر ہو جاتا، آپ جب چاہتے کہ اب میں پتھر سے نیچے اتر جاؤں، پتھر لفٹ کی طرح نیچے آ جاتا۔ اس دور میں وہ جنتی پتھر لفٹ والا کام کر رہا تھا۔ وہی مقام ابراہیم ہے جس مقام ابراہیم کے سامنے پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جب مقام
پہنچے تو اسے ضروری ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، اس کی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ کس کے لیے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جب طواف کعبہ کے درمیان حاجی مقام ابراہیم پر پہنچے، اگر اس سے دور ہے تو اس کے سامنے ہی 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور حاجی کا مقام ایسے ہی نہیں اونچا کیا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانیاں ہیں۔ شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کرنے کے لیے جب مینا کے میدان میں لے کے جا رہے تھے، تب 3 بار شیطان نے آپ کو بہکایا تھا اور 3 بار آپ نے 7 کنکریوں سے مارا تھا۔ آج وہی حاجیوں کے لیے ضروری قرار دے، حاجیوں کے لیے ضروری ہے۔ 10 ذی الحجہ اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو وہ 3 دن جاتے ہیں، تینوں دن کنکری مارتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی اپنے بندوں کو بخشا، جو بھی عطا کیا، وہ ساری عطائیں، ساری جزائیں بس اپنے بندوں کی بھلائیوں کے لیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، سارا فائدہ بندوں کا ہے۔ اب بندہ اتنی ساری نعمتیں، اتنی ساری فضائل، اتنی ساری نیکیاں برکتیں پا کر کے حاصل نہ کر لے تو پھر اس کے لیے کتنی خرابیاں، کتنی بد نصیبی ہے، کتنی بدشگونی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے، ہمیں بخشنے کے لیے کتنے راستے اختیار کیے، کتنے راستے طے کیے کروائے اور کتنے نجات کے راستے دکھائے۔ اگر آج ہم اس پر عمل نہ کریں تو کتنی بد نصیبی ہمارے لیے۔ میں نے کوشش کی کہ حاجیوں کے ہو سکتا ہے کوئی ایسے افراد اس محفل میں موجود ہوں مسجد میں جن کا فارم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہو اور وہ حج کے لیے جا رہے ہوں۔ چند خصوصی باتیں، بہت چنندہ باتیں میں نے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کو حج کے تعلق سے کچھ واقعات اور اس پر کچھ روشنی اور ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔